حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بہتر کہے گا تو میں اسے وہی سزا دوں گا جو بہتان لگانے والے کی سزا ہے۔ تو یہ حدیث کہاں تک درست ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے جی حدیث؟ یہ ابھی مطلب میں دیکھ رہا ہوں انسٹا وغیرہ پہ لوگ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھنے کو اور چھوڑ دیں بھائی، دیکھنے کو تو ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کے الٹ بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے ریفرنس سے پوچھا کہ کوئی ایسا ریفرنس آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیں، وہ نہیں دیکھ لیں۔ نہیں، میں نے ریفرنس ویریفائی نہیں کیا اس کا۔ ہاں بس، جب ریفرنس ہے ہی نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں، دوسرا ٹھیک ہے۔ سوال کر لیں۔ ہم آپ کے سامنے 10 کتابوں سے سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان پیش کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے گا، میں اس پر وہ حد جاری کروں گا جو بہتان لگانے والے پر حد جاری کی جاتی ہے، یعنی اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان 2 سندوں کے ساتھ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل الصحابہ میں موجود ہے، اور فضائل الصحابہ کا تعارف مرزا بارہا اپنی ویڈیوز میں کروا چکا ہے، بلکہ مرزا کی اکیڈمی میں یہ کتاب باقاعدہ فروخت ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے، اور مرزا اس کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کتاب میں 2 سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان۔ یہ ہے کتاب، دنیا میں سب سے بڑی کتاب فضائل صحابہ کے ٹاپک کے اوپر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ۔ یہ پہلی دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے جہلم شہر سے بک کارنر والوں نے شائع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1903 احادیث ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی فضائل صحابہ کے ٹاپک پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب، جو کہ پہلی دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ہمارے جہلم شہر سے، آدھی قیمت پہ آپ کو مل جائے گی۔ مارکیٹ میں تقریباً 2100 اس کی قیمت ہے، ہم 900 روپے کی دے رہے ہیں۔ اسی طرح ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاستیاب میں بھی سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، اور الاستیاب کا تعارف اور تعریف مرزا درجنوں دفعہ اپنی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اور امام ابن عبد البر جو اسپین میں ایک بہت بڑے مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے محدث گزرے ہیں اور اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے، الاستیاب ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ننگا کیا ہوا ہے 5ویں صدی ہجری میں، یعنی شروع کے بزرگوں میں سے ہیں یہ۔ الاستیاب نے کس کو ننگا کیا ہے یہ تو ابھی پتہ چل گیا۔ جن کتابوں کا مرزا درجنوں دفعہ تعارف کرا چکا ہے، تعریف کر چکا ہے، انہی کتابوں میں سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود تھا، لیکن مرزا ابھی تک اس کا ریفرنس مانگ رہا ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بھی ابن عساکر کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمان نقل کیا ہے، اور اس کتاب کا بھی مرزا بارہا اپنی ویڈیوز میں تعارف کرا چکا ہے، تعریف کر چکا ہے، بلکہ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 1995 میں نے یہ کتاب پڑھ لی تھی۔ اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی بھی ایک بڑا رائٹر ہے، دنیا جان کے ہر ٹاپک پہ ان کی آپ کو تحریریں ملیں گی۔ ایک کارنامہ ان کا یہ ہے کہ صرف ایک جلد کے اندر انہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، یہ اپنے دور تک سارے حکمرانوں کی تاریخ لکھی، سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر شروع ہوئے، خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، پھر اسی طریقے سے ایوبیوں کی حکومت، اور مختلف جو دنیا میں مسلمان جہاں جہاں حکمران تھے نا ان کے ساروں کے، اس کو پڑھ کے یہ 1995 میں نے پڑھی تھی۔ تو جس کتاب کے متعلق مرزا کا دعویٰ ہے کہ 1995 میں نے پڑھ لی تھی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ مرزا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق مرزا کوڑوں کا مستحق ہے، اس لیے مرزا ریفرنس مانگ رہا ہے اور لا علمی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ ہم 3 کتابیں ایسی پیش کر چکے ہیں جن کا بارہا مرزا تعارف کرا چکا ہے، تعریف کر چکا ہے۔ ان 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، 2 کتابوں میں سند کے ساتھ اور 1 کتاب میں ابن عساکر کے حوالے سے۔ بہرحال 2 کتابوں میں سند کے ساتھ ہم یہ روایت پیش کر چکے ہیں، باقی رہ گئی 8 کتابیں۔ ہم نے دعویٰ کیا تھا 10 کتابوں کا، تو باقی 8 کتابوں کے حوالے بھی ہم مختصراً پیش کر دیتے ہیں، جن میں سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ ان 8 کتابوں کے نام آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ ان 8 کتابوں میں سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ ویسے تو بہت ساری کتابیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے وہ 10 کتابیں پیش کی ہیں جن میں سند کے ساتھ یہ فرمان موجود ہے۔ البتہ تاریخ الخلفاء کا حوالہ اس لیے ہم نے دیا کہ مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ 1995 میں نے یہ کتاب پڑھ لی تھی، اور وہ اس کتاب کی تعریف بھی کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس کتاب کا اضافی طور پر ذکر کیا اور اس کا حوالہ دیا۔ اب آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہم نے 3 کتابیں تو ایسی پیش کی ہیں جن کا مرزا بارہا تذکرہ کر چکا ہے، تعریف کر چکا ہے،
اور فضائل صحابہ جو ہے وہ تو اپنی اکیڈمی میں فروخت بھی کرتا ہے اور تعریف بھی بہت زیادہ اس نے کی ہوئی ہے. تو ان تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود تھی, یہ فرمان موجود تھا. اس کے باوجود مرزا ریفرنس مانگ رہا ہے. تو یا تو مرزے کو اس بات کا علم تھا, یہ روایت مرزے نے پڑھی ہوئی تھی, اس کے باوجود مرزا اس کو چھپا رہا ہے, یا تو یہ صورت ہوگی. اگر یہ صورت ہے تو مرزا کتمان حق کر رہا ہے, اور کتمان حق پر مرزا خود وعیدیں سنا چکا ہے کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حق کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی, جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے, اور اس نے وہ بیان نہیں کی, قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے پہلے صفحے پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر میں نے آیت لکھی ہے سورۃ البقرہ کی, کہ جو لوگ حق بات کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, جب تک کہ اس حق بات کو بیان نہ کر لیں, توبہ نہ کر لیں. کیا یہ وعیدیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں؟ لہذا ان وعیدوں کے مطابق مرزا جب تک توبہ نہیں کر لیتا اور اس حق بات کو بیان نہیں کر دیتا, اس وقت تک مرزے کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی رہے گی. اور اگر مرزا کہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم نے حوالے دے دیے ہیں, مرزا پر فرض بنتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اعلانیہ ویڈیو میں آ کر بیان کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا نے خود ایک اصول بنایا ہوا ہے علماء کے لیے, پہلے وہ اصول سن لیں. لہذا وہ علماء بھی گدوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روک ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں, پڑھی ہوئی نہیں ہیں, اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں. تو گدوں کی مثال کون ہے؟ جو کتابیں صرف پڑھی رکھتا ہے, پڑھتا نہیں ہے. مرزے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, صرف پڑھی ہوئی نہیں ہیں. اب جن 3 کتابوں کا مرزا تعارف کرا چکا ہے اور ہاتھ میں اٹھا کر تعارف کرا چکا ہے, انہی کتابوں سے ہم نے یہ فرمان دکھا دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو مرزے کا اگر دعویٰ سچا ہے تو مرزے نے حق چھپایا ہے اور لعنت کا مستحق ہوا ہے, اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑ گئی. اور اگر مرزے کو اس فرمان کا علم نہیں تھا تو مرزا نے جو کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں, ہاتھ میں اٹھا کر تعارف کرا چکا ہے, بیچ رہا ہے جو کتابیں, ان کے پڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے, ان کتابوں کو مرزا نے پھر خود نہیں پڑھا اور ان کتابوں سے خود استفادہ نہیں کیا. اور مرزا علماء کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جی جو شوکیسوں میں روب ڈالنے کے لیے کتابیں رکھ لیتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, وہ گدوں کی طرح ہیں. اگر وہ گدوں کی طرح ہیں تو مرزا جن کتابوں کا تعارف بارہا کرا چکا ہے ہاتھ میں اٹھا کر اور بیچ بھی رہا ہے, ان سے جب مرزا خود استفادہ نہیں کر رہا تو اپنے اس اصول کے مطابق مرزا کیا ہوا, اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں. اور مرزے کے شاگرد بھی بتائیں کہ مرزے کو لانتی ماننا ہے یا گدھا ماننا ہے, ان میں سے کوئی ایک تو ماننا پڑے گا. اور یہ بھی مرزے کے اپنے اصول کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں, یعنی مرزے کی جوتی مرزے کے سر پر مار رہے ہیں.